السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ دوستو؟ آج میں خانہ کعبہ کی تاریخ کی کہانی آپ کے سامنے لے کر آئی ہوں۔ جب حضرت آدم علیہ السلام بہشت سے زمین پر تشریف لائے تو بارگاہ الہی میں عرض کیا کہ خدایا، میں یہاں نہ تو ملائکہ کی تسبیح و تکبیر سن سکتا ہوں اور نہ ہی کوئی عبادت گاہ دیکھ رہا ہوں، جیسا کہ آسمان پر میں بیت المعمور دیکھا کرتا تھا۔ اس کی ارد گرد ملائکہ طواف کیا کرتے تھے۔ جواب الہی آیا کہ جاؤ، جہاں ہم نشان بتائیں وہاں کعبہ بنا لو اور اس کے گرد طواف کر لیا کرو اور اس کی طرف منہ کر کے نماز بھی ادا کر لیا کرو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کی رہبری کے لیے ان کے ساتھ چل پڑے اور انہیں وہاں لائے جہاں زمین بنی ہوئی تھی، یعنی جس جگہ پر جھاگ پیدا ہوا تھا، اور پھر وہی جھاگ پھیل کر پوری زمین بنی تھی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنا پر مارا اور 7ویں زمین تک بنیاد ڈال دی، جس کو ملائکہ نے 5 پہاڑوں کے پتھروں سے بھرا: کوہ لبنان، کوہ طور، کوہ جودی اور ہیرا اور طور زیتا۔ یہ پہاڑوں کے نام ہیں۔ بنیاد بھر کر نشان کے لیے چاروں طرف کی دیواریں اٹھا دیں۔ اس طرف آدم علیہ السلام نماز پڑھتے رہے اور اس کا طواف بھی کرتے رہے۔ طوفان نوحی تک کعبہ اسی حالت میں رہا۔ اس وقت وہ عمارت تو آسمان پر اٹھا لی گئی اور یہ کعبہ کی جگہ اونچے ٹیلے کی طرح رہ گئی، مگر لوگ پھر بھی برکت کے لیے یہاں آتے تھے اور آ کر دعائیں بھی مانگتے تھے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کے زمانے تک کعبہ اسی حالت میں رہا۔ جب حضرت اسماعیل اور ہاجرہ اس میدان میں آ کر ٹھہرے اور ان کی وجہ سے یہاں کچھ آبادی اور ہو گئی، تب حضرت ہاجرہ کے انتقال کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اسماعیل کو ساتھ لے کر یہاں عمارت کعبہ بنائیں۔ اس کی نشانی اس طرح فرمائی گئی کہ ایک بادل کا ٹکڑا بھیجا گیا تاکہ اس کے سائے میں کعبے کی حد مقرر کر لی جائے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس سائے کی مقدار خط کھینچا اور ابراہیم علیہ السلام نے اس خط پر زمین یہاں تک کھودی کہ بنیاد آدم نمودار ہو گئی اور اس بنیاد پر عمارت بنائی۔ اس کی بلندی 9 ہاتھ، رکن اسود سے رکن شامی تک کی دیوار 33 ہاتھ اور رکن شامی سے رکن غربی تک کی دیوار 22 ہاتھ اور رکن غربی سے رکن یمانی تک 31 ہاتھ، رکن یمانی سے پھر رکن اسود تک 20 ہاتھ، لہٰذا اس وقت یہ کعبہ مستطیل کی شکل میں تھا۔ حضرت ابراہیم نے خانہ کعبہ کے اندر ایک طغار سا بنایا گیا تھا جو مسئلہ خزانہ کے تھے کہ کعبہ کے لیے جو بھی نذرانہ تحفے میں آئیں اس میں رکھے جائیں۔ اس کے دروازے 2 تھے، ایک داخل ہونے کے لیے اور دوسرا باہر نکلنے کے لیے، اور کعبہ بنانے والے خلیل تھے اور ان کو غار اور پتھر اٹھا کر دینے والے اسماعیل علیہ السلام تھے، اور اس عمارت پر 3 پہاڑوں کے پتھر لگائے گئے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام سے پہلے کسی نے یہ عمارت نہ بنائی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام سے پہلے یہاں کسی نے کوئی عمارت نہ بنائی تھی، مگر آپ کے بعد کئی دفعہ اس کی تعمیر و مرمت ہوئی اور اس میں حالات کی وجہ سے کچھ تبدیلیاں بھی ہوئیں۔ مثلاً اس کی اونچائی دوگنی کر دی گئی، دروازے 2 کی بجائے 1 کر دیا گیا اور اس کا رقبہ بھی کم کر دیا گیا، لیکن بعد میں پھر اسے پرانے رقبے میں ہی تعمیر کیا گیا تھا۔ دوستو، یہ تھی تاریخ خانہ کعبہ۔